بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء السلام علیکم. آج ہم سلیس اردو 11ویں جماعت کا دوسرا سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق پڑھیں گے. اور یہ سبق جو ہے علامہ سید سلمان ندوی کا لکھا ہوا ہے. علامہ سید سلمان ندوی کی شخصیت کے متعدد پہلو ہیں. آپ بیک وقت ایک نامور مصنف، ایک معروف عالم دین، مورخ، ایک بلند پایہ کے محقق اور مقبول ترین شاعر بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحافت سے بھی تعلق جوڑا. سید سلمان ندوی کی پیدائش بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوئی. ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کرنے کے بعد آپ نے اعظم گڑھ کا رخ کیا اور اس طرح آپ علامہ سید سلمان شبلی نعمانی جیسے منفرد اور بے مثال ادبی اور علمی شخصیت کے حامل فرد کی شاگردگی میں آ گئے. آپ نے دارالمعارفہ اور ندوۃ العلماء لکھنؤ سے طویل عرصے تک اس ادارے سے منسلک رہے اور اس کی ساکھ قائم رکھنے اور شہرت پھیلانے کا سبب بھی بنے. علامہ شبلی نعمانی کو سید سلمان ندوی کی علمی صلاحیتوں اور ان کی قابلیت پر اعتبار تھا. انہوں نے اپنی کتاب سیرت النبی جو انتقال کرنے کے بعد نامکمل تھی، اس کے لیے بھی سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ یہ کتاب مکمل کرنا. اور اسی طرح سید سلمان ندوی نے وہ سیرت کی بقایا جلد جو ہے وہ پوری کی. سید سلمان ندوی بیک وقت عربی، فارسی اور اردو پر زبردست عبور رکھتے تھے. تحریک پاکستان کے دوران بھی آپ نے مسلمانان ہند کی زبردست خدمات انجام دی اور اپنی محنت اور لیاقت اور کاوشوں سے مسلم قوم کو تقویت بخشی. قیام پاکستان کے بعد یعنی ہندوستان کا جب بٹوارہ ہوا تو آپ پاکستان تشریف لائے اور آپ نے سیرت پر کئی کتابیں لکھی ہیں. آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 6 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ یاد رفتہ، جغرافیہ ارض القرآن، نقوش سلیمانی آپ کی مشہور اور اہم تصانیف میں سے ایک ہے. سید سلمان ندوی نے یہ ایک سبق جو ہے جو سلیس اردو کا دوسرا سبق ہے، پہلا نظم ہے جو حمد ہے، دوسرے سبق کے اندر یہ آپ کے کتاب رحمت عالم سے لیا گیا ہے. تو سید سلمان ندوی نے رحمت عالم سے ایک ماخوذ حصہ جو ہے ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے. سید سلمان ندوی کی زبانی سنیے. اصل میں واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ جو تھے ان کو یہ بات جو ہے پسند نہیں آئی اور کچھ لوگ جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے تو کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو تکالیف دینا شروع کر دی. اسی طرح یثرب جو امن کی جگہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. جب آپ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معاملات پہلے ہی طے کر لیا تھا. اور جس وقت آپ مکے سے نکل رہے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ فرمایا کہ ہم مکے سے مدینے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آپ میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح ہوتے ہی جن جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا کے پھر آپ بھی جو ہے یثرب کی طرف یا مدینے کی طرف جو ہے چلے آنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے نکلتے ہیں اور
مکے سے قریب ایک وادی ہے، ایک غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جس کو غار یار بھی کہا جاتا ہے، 3 دن تک اس غار میں قیام کیا۔ اسی دوران آپ کا ایک غلام جس کا نام آپ کا ایک غلام اور آپ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ مکے کے حالات سے باخبر خبر رکھتا، اور آپ کا غلام جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے آتا اور اس کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پی دیتا، اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی لیتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر سو گئے۔ کفار نے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، اور جب صبح ہوئی تو جب انہوں نے یہ محاصرہ توڑا اور گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سوئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی جان جوکھم میں ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر آرام کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں کہ اسی رات میں بہت ہی سکون کے ساتھ سویا، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صبح جن کی امانتیں ان کو لوٹا دینا، یعنی اس رات مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں زندہ رہوں گا۔ یہ اتنا یقین اور اعتبار تھا اپنے نبی کے قول و فعل پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار ثور میں رہے۔ بہت سارا اس کے اندر واقعات آتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر، قرآن پاک کے اندر یہ واقعہ جو ہے درج ہے۔ تو عین اس وقت جو ہے کفار نے ایک فیصلہ کیا تاکہ ہر ایک قبیلے سے ایک فرد جو ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ جمع ہوئے تھے، اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، اور عین اس وقت بالکل غار ثور کے قریب آپ پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ کہیں ہمارے پاؤں پر ان کی نظر نہ پڑ جائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح 3 دن قیام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چوتھے دن نکلتے ہیں۔ 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ راستے میں گزر جاتی ہے، تو مکے والوں نے ایک اعلان کیا ہوا تھا کہ نعوذ باللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ تو اس طرح سراقہ بن جشم عرب کا ایک جو ہے وہ نوجوان سپاہی تھا، وہ لالچ میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں پیچھے چلا گیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ایک چٹان کے سائے میں وہاں آرام فرما رہے تھے کہ سراقہ بن جشم نے دیکھ لیا۔ جب سراقہ بن جشم نے دیکھ لیا تو اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور جیسے ہی اس نے گھوڑا دوڑایا اور آگے بڑھا تو اس نے عرب کے دستور کے حساب سے فال نکالی۔ فال کے اندر نہیں آیا، لیکن پھر انعام کی لالچ تھی، دوبارہ فال نکالی، نہیں آیا، اور جب اس نے تیسری بار فال نکالی نہیں آیا، لیکن انعام کی لالچ کی وجہ سے یہ سراقہ بن جشم آگے بڑھتا ہے اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دس جاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا گرتا ہے اور رحم کی اپیل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ جو پہلے ہی مدینے کی طرف چلے گئے تھے، آپ بھی اس سفر میں جا رہے تھے۔ وہاں یثرب کا یہ عالم تھا، مدینے کا یہ عالم تھا کہ روزانہ لوگ، بچے، بوڑھے چھتوں پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے کہ کب آ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، اور اسی طرح نعرہ تکبیر لگاتے، خوشی کے گیت گاتے۔ لیکن ایک دن جو ہے ایک یہودی نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ آپ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے سے قافلے کے ساتھ آپ کے ہاں آ رہا ہے۔ اسی طرح پورا جو مدینہ تھا وہ نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور تمام بچوں نے، تمام بوڑھوں نے خوشی کے گیت گائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔
یہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ اور نبوت کا 13واں سال تھا۔ تو اس پوری کہانی کے اندر سید سلمان ندوی نے جو ہے پورے ہجرت کے واقعے کو ایک خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور ان تکالیف اور مصائب کو کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکالیف دیکھی، وہ برداشت کی، اور کفار جو ہے آپ کی جان لینے کے لیے تھے کہ آپ کی جان لی جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کی، ان کی سچائی کی یہ مثال ہے کہ جب آپ گھر سے جا رہے ہیں پھر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ ہدایت فرماتے ہیں کہ آپ جو سامان گھر کے اندر جو سامان ہے جو کفار کا ہے، یہ ان کی امانتیں ہیں، ان کو واپس کر دیں۔ تو اسی طرح یہ معراج کا جو واقعہ ہے سید سلمان ندوی نے ایک بہترین انداز میں یہاں پیش کیا ہے۔ طلبہ جو ہیں اس سبق کا خلاصہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پورا ایک خلاصہ ہے، جو کبھی امتحان کے اندر آ جاتا ہے کہ اس سبق کا خلاصہ پیش کریں، تو میں نے سید سلمان ندوی کے متعلق بھی آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ ہجرت کے واقعے کو بھی جو سید سلمان ندوی نے لکھا ہے اس کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں کہ ان کی معنی لکھے، پیچھے میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں پہلے ہی۔ پہلا لفظ جو ہے مہاجر ہے۔ مہاجر اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جائے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ مہاجر کے ساتھ ایک لفظ انصار بھی آیا ہے، یعنی جو مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آئے وہ مہاجر کہلاتے ہیں، اور جن کی مہاجر کی مدد کی وہ انصار کہلاتے ہیں۔ انصار کی معنی، انصار ناصر کی جمع ہے جس کی معنی ہے مدد کرنا، تو مہاجروں کی جن لوگوں نے مدد کی وہ ناصر کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر جملے میں استعمال کیا جائے کہ مہاجر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا اور ایک وطن سے دوسرے وطن جا پہنچے، تو اس کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اس طرح دوسرا لفظ ہے اطمینان۔ اطمینان کی معنی ہے سکون ہونا، تسلی ہونا۔ اگر اس کو جملے میں استعمال کیا جائے تو آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے دلی سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اچھے کام کرنے سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اشتہار کی معنی ہے مشہور کرنا، بات پھیلانا یا مشہور کرنا۔ آج کل اخبارات کے اندر بے شمار اشتہارات آتے ہیں، چھوٹی بڑی نوکری کے لیے آج کل اشتہارات دیے جاتے ہیں یا اشتہار آتے ہیں۔ ترکش تیر رکھنے کا تھیلا، پرانے زمانے کے اندر جو ہے وہ تیر اور تلوار یا تیگ کا یا شمشیر کا زیادہ استعمال ہوتا تھا، تو تیر کے رکھنے کی جگہ کو ترکش کہا جاتا ہے۔ فال جو ہے اس کے اندر عرب کے اندر دستور تھا کہ وہ مستقبل کا حال جانتے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فال کی معنی ہے مستقبل کا حال معلوم کرنا، یہاں شگن جو ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر فال نکالنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ انتظار کا عالم انتظار کی کیفیت ہے، انتظار کی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بوڑھا باپ اس کا بیٹا کہیں لندن یا کہیں اور ہو اور آ رہا ہو تو انتظار کا عالم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیش جو ہے وہ وطن یا ملک کو کہا جاتا ہے، یعنی دیش کو وطن بھی کہا جاتا ہے اور ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ چند الفاظ جو ہے اس کی معنی بھی میں نے معنی بھی لکھی ہے اور اس کو جملوں میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح آپ اس سے بے شمار اور بھی جملے معنی بھی لکھ سکتے ہیں اور جملوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ مشقی سوالات کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلا اگر سوال ہے جو آپ کے کورس میں یا امتحان میں آئے گا کہ ہجرت سے پہلے مدینے کا کیا نام تھا، تو ہجرت سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہلایا۔ تو یہ پہلا سوال، ہجرت سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ مدینۃ النبی بن گیا، یعنی نبی کا شہر۔ دوسرا سوال ہے کہ ہجرت کے واقعے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا حصہ لیا، تو ہجرت کے واقعے کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ حصہ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ ہدایت کی، یہ فرمایا کہ جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں
ان کو واپس کرنی ہے اور آپ میرے بستر پر آرام کرنا اور صبح ہوتے ہوئے جن جن کی امانت ہیں ان کو واپس لوٹا دینا۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کیا اور جن جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر آپ بھی یثرب کی طرف، مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ غار ثور کا واقعہ بیان کریں، یہ تیسرا سوال ہے۔ غار ثور جو ہے مکے سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ ایک غار کا نام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں اسی غار میں ٹھہرے تھے، 3 دن اور 3 راتوں تک وہاں ٹھہرے تھے۔ اور اسی غار کے اندر حضرت عبداللہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے اور آپ کا غلام جو ہے جو بکریاں چراتا تھا، آپ کے لیے وہ دودھ وغیرہ پلاتے اور مکے کے حالات سے باخبر کرتے تھے۔ اسی غار ثور کا واقعہ جو ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی درج ہے۔ سراقہ کون تھا اس کا واقعہ بیان کریں تو سراقہ جو ہے مکے کا ایک خوبصورت سپاہی تھا، نوجوان سپاہی تھا۔ جب مکے کے کفار نے یہ اعلان کیا کہ نعوذ باللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، تو سراقہ بن جیشم جو ہے انعام کی لالچ میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا ہے۔ اور عین اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ جو ہے جب غار ثور کے نکلنے کے بعد 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ طے کر کے ایک چٹان کے قریب جا پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے وہاں یہ دیکھ لیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتا ہے تو سراقہ بن جیشم کا گھوڑا جو ہے گر جاتا ہے۔ عرب کے دستور کے مطابق سراقہ جو ہے وہ فال نکالتا ہے جس میں نہیں آتا، لیکن انعام کی لالچ کی وجہ سے یہ دوبارہ آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ معافی طلب کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ ہجرت کے واقعے کے اندر یہ سوالات، جوابات اور جو سبق کا خلاصہ تھا میں نے آپ کے آگے پیش کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو غور و خوض کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو امتحان کے اندر کوئی دقت نہیں ہوگی۔ مہربانی، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر کسی اور سبق کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔